آندھی زبان کا کام بولنا ہے، ناک دیا ناک کا کام سونگنا ہے، ہاتھ دیے ہاتھوں کا کام چھونا ہے، دو پاؤں دیے پاؤں کا کام چلنا ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا بولنا ہے، ناک کا سونگنا ہے، ہاتھوں کا پکڑنا ہے، رب کریم نے حضرت انسان کے سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل بھی رکھا ہے۔ اس دل کا کام محبت کرنا ہے، اس دل کا کام محبت کرنا ہے۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ تو لاکھ اس کو بچا، یہ کسی پر تو مرے گا۔ جی ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے جی مجھے کسی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی یہ محبت نہیں کرتا؟ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ تو لاکھ اس کو بچا، یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی اور سے ہو۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی اور سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ جی ہاں، کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ جی مجھے کسی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ کسی کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، کسی کو مال سے محبت ہوتی ہے، اور کسی کو رب کریم کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ جی ہاں، محبت ہوتی ہے۔ اور حضرت انسان کی پیدائش کا مقصد بھی محبت ہے۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے حضرت انسان کو وجود عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہی محبت ہے۔ میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہی محبت ہے۔ میرے دوستو، فرق صرف اتنا ہے، جو مخلوق سے محبت کرتا ہے اس کو ذلت و رسوائی ملتی ہے، جو رب کریم سے محبت کرتا ہے اس کو عزتیں ملتی ہیں۔ جی ہاں، جو مخلوق کی محبت دل میں لے کے نکلتا ہے، لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے ہیں، اور جو رب کریم کی محبت دل میں لے کے نکلتا ہے، لوگ اس کے جوتے اپنے سر پر اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ فرق ہوتا ہے۔ مخلوق کی محبت ظلمت کھینچ کے لاتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت انوار و تجلیات کو کھینچ کے لاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے دوستو، محبت عجیب چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، جس کو ہو جاتی ہے پھر اللہ اکبر اس کی راتیں بدل جاتی ہیں، اس کے دن بدل جاتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا عاشقاں را سے نشانی اے پسر، اے بچے، عاشقوں کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ عاشقاں را سے نشانی اے پسر، اے بچے، عاشقوں کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، رنگ زردو، آہ سردو، چشم و تر۔ ان کے رنگ زرد ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جب محبت کا اندر آگ بڑھ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر رنگ زرد پڑ جاتے ہیں۔ جب کھانا پینا ہی کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جی ہاں، رنگ زردو، آہ سردو، چشم و تر، ان کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ او اللہ اکبر کبیرہ، آہ سردو، اللہ اکبر، سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ آہیں بھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چشم و تر، لوگ سو رہے ہوتے ہیں،
لیکن محبت والے رات کے آخری پہر میں اٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں. اللہ، جی ہاں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، محبت والے رات کے آخری پہر میں اٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ایک مرتبہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، اور پھر نبی علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹی ہوئی ہے، اور آپ نے اپنا سر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں رکھا ہوا ہے، جو رکھا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے محسوس کیا میرے رخساروں کے اوپر پانی کے قطرے گر رہے ہیں، پانی کے قطرے گر رہے ہیں. فرماتی ہیں جو میری آنکھ کھلی میں نے ایسے جو نظریں اٹھا کے دیکھا تو وہ پانی کے قطرے نہیں تھے، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتی ہیں آنسو جو بہ رہے تھے، میں نے پوچھا ماں یبکی کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا حفصہ حفصہ کیا تو نہیں سن رہی، حفصہ کیا تو نہیں سن رہی کہ تیرا بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تہجد میں اپنے گھر کے سحر میں نفلیں پڑھ رہا ہے، اور تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت میں کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. فرمایا ہرگز نہیں، کل قیامت کے دن اللہ اکبر کبیرہ ایسے لوگ کھڑے کیے جائیں گے جو گنہگار ہوں گے، جن کی نافرمانی کی وجہ سے رب کریم جب کل قیامت کے دن ان کو کھڑا فرمائیں گے تو ان کے اور اللہ رب العزت کے درمیان میں پردہ ہوگا، وہ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکیں گے. فرمایا حفصہ میں اس حسرت کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ کتنی حسرت ہے اس بندے کے اوپر کہ جو کل قیامت کے دن اپنے پروردگار کا دیدار بھی نہ کر سکے. اللہ، جو اپنے اللہ کا دیدار بھی نہ کر سکے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر محبوب فرماتے ہیں اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے رخ انور کو دیکھنے کا سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اے اللہ جو آپ کو دیکھنے کی لذت ہے، اے اللہ میں اس کے آپ سے سوال کرتا ہوں. والشوق لقائک، اور اے اللہ میں آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس لیے حدیث پاک میں ہے اللہ اکبر کبیرہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اللہ اکبر کبیرہ تو نبی علیہ السلام کی زبان کے اوپر جملے جاری تھے اللہ اکبر کبیرہ اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی. میں ایک بڑے دوست کی ملاقات کو میں نے پسند کر لیا ہے، میں ان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستو، یہ محبت تھی جو نبی علیہ السلام کے دل میں تھی اللہ رب العزت کی. سبحان اللہ. اور سنیے سبحان اللہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے. اللہ اکبر. الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے. الشوق مرکبی، شوق میری سواری ہے. سبحان اللہ. محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے. اور سنیے سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے اور دعا میں عرض کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو اب دعا ختم ہو چکی ہے، یعنی مدعا جو مانگنا چاہتے تھے دعا پوری ہو چکی ہے، اب دعا ختم ہونی چاہیے. لیکن حدیث پاک سنو، میرے محبوب نے دعا کو یہاں ختم نہیں
نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرض کرتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوالی ہوں، وحب من یحبک، رب کریم جو آپ سے محبت کرتا ہے میں اس کی بھی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحب اساسی الشوق مرکبی، محبت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو بنیاد بنا کے چلے ہیں، شوق کے گھوڑے میں سوار ہو کے چلے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اللہ آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، میرے مولا جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت کا آپ سے سوالی ہوں۔ میرے دوستو، جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو میرے عزیزو اس چیز کے ساتھ جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں پھر ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جی ہاں، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو چیزیں نسبت پا جاتی ہیں پھر ان کے ساتھ بھی بندے کو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، مجنو ایک مرتبہ لیلا کے گھر کا طواف کر رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، مجنو لیلا کے گھر کا طواف کر رہا تھا، کسی نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں لیلا کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ظالم، یہاں تو طواف نہیں کیے جاتے، گھروں کے طواف نہیں ہوتے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے گھر کے طواف نہیں ہوتے، کافر کیوں طواف کرتا ہے؟ سنو، مجنون کہتا ہے اس گھر کا طواف اس لیے کرتا ہوں، یہ میری لیلا کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری لیلا کا گھر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جس کو نسبت ہوتی ہے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی ہاں میرے دوستو، اللہ اکبر کبیرہ، مجنو گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہے، ایک کتا آیا ہے، اس کے پاؤں چوم رہا ہے، اللہ اکبر، اس کے پاؤں چوم رہا ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے یہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، اس کے تو پاؤں نہیں چومے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا مجھے پتا ہے یہ نجس ہے، ناپاک ہے، کہا پھر پاؤں کیوں چومتا ہے؟ پھر پاؤں کیوں چومتا ہے؟ سنو، مجنون کہتا ہے پاؤں اس لیے چوم رہا ہوں، یہ میرے لیلا کی گلی سے ہو کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، فرمایا اے مجنو، میں نے حکومت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی ہے، کیا میں نے اچھا کیا؟ سنو، جب محبت ہوتی ہے پھر محبت کے انداز نرالے ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ کہتا ہے نہیں، محبت تو لیلا کو سجدو، حکومت تو لیلا کو سجدتی ہے۔ اللہ اکبر، حکومت تو لیلا کو سجدتی ہے۔ اس کا نام قیس تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ تب سے اس کا نام پھر مجنون پڑ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قیس پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ قیس کس کو کہتے ہیں؟ قیس کہتے ہیں عقل مند بندے کو۔ اللہ اکبر، جی ہاں، عربی میں قیس کہتے ہیں عقل مند بندے کو۔ میرے دوستو، کیا محبت ہوگی؟ دو عالم، علامہ اقبال نے کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ اکبر، جب محبت ہو جاتی ہے بندہ پھر دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو، اس کے باپ نے کہا تو نے میری بہت بے عزتی کروا دی ہے، چل میرے ساتھ چل اور حرم میں چل، بیت اللہ شریف میں جا کے توبہ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب گیا ہے اور وہاں جا کے بیت اللہ شریف کے غلاف کو ہاتھ میں پکڑا ہے، اور پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تبت من کل المعاصی، اللہ میری زندگی میں جو گناہ ہے رب کریم تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ جو میرے سے غلطیاں ہوئی سب سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن لا اتوب حب لیلا، لیکن اللہ لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ساتھ ہی آگے کہتا ہے جو بندہ بھی
میری اس دعا کے اوپر آمین کہے، اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، محبت ایسی چیز ہوتی ہے، جب بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے محبوب فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوالی ہوں، وحب من یحبک، رب کریم جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی بھی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اب تو دعا پوری ہو جانی چاہیے نا، آگے تو ضرورت نہیں نہ رہی، اللہ کی محبت بھی مانگ لی، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت بھی مانگ لی، اب آگے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں سنو، حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب محبت کو بنیاد بنا کے چلے ہیں، شوق کے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اللہ آپ سے آپ کی محبت کا سوالی ہوں، وحب من یحبک، رب کریم جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور سنو وحب عملی یبلغنا الی حبک، رب کریم ہر اس عمل کی بھی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو کیسی محبت ہوگی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور سنو سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوتی اور ادھر مسجد نبوی کے اندر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کہتے نماز کا وقت ہو جاتا، اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتی ہے جو ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کانوں کے اندر اللہ اکبر کی صدا پہنچتی، فرماتی ہے نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، فرماتی ہے جیسے محبوب جا رہے ہوتے میں آگے کھڑی ہو جاتی، ایسے جو میں آگے کھڑی ہوتی تو نبی علیہ السلام مجھ سے فرماتے من انتا، تو کون ہے؟ اللہ اکبر، تو کون ہے؟ میرے دوستو حالانکہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی مرد کو مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انتا، تو کون ہے، اور جب کسی عورت کو خطاب کرتے ہیں تو تا کے نیچے کسرہ لے کے آتے ہیں، زیر لاتے ہیں، کہتے ہیں من انتی، آپ کون ہیں؟ لیکن یہاں دیکھو میرے محبوب نے قاعدہ کلیہ بھول چکے ہیں، حالانکہ میرے محبوب سے بڑا فصیح اللسان کوئی نہیں ہے، لیکن میرے دوستو محبت جو ہے، یار کا بلاوا جو آیا ہے، یار کا بلاوا جو آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو ماں کا بچہ کہیں بیرون ملک گیا ہو اور اچانک گھر میں آ جائے، ماں جوتا پہننا بھی بھول جاتی ہے، سر پہ دوپٹہ لینا بھی بھول جاتی ہے، بھاگ پڑتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستو محبت چیز ہی ایسی ہے، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں من انتا، تو کون ہے؟ عائشہ فرماتی ہے میں کہتی میں عائشہ فرماتی، اور سنو آگے سنو، اللہ اکبر کبیرہ، محبوب کیا فرماتے ہیں من عائشہ، کون عائشہ؟ اللہ اکبر، کون عائشہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ ماں عائشہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہم لا تلمنی فیما لا املک، رب کریم میرے مولا میری دیگر بھی ازواج ہیں، اللہ میری دیگر بھی بیویاں ہیں، لیکن میرے مولا میرے دل میں جو محبت کا میلان میں عائشہ کے بارے میں پاتا ہوں وہ دیگر ازواج کے بارے میں نہیں پاتا، اے اللہ اللہم لا تلمنی فیما لا املک، رب کریم اس محبت کے میلان کی وجہ سے کل قیامت کے دن تو مجھے ملامت نہ کرنا، اللہ اکبر، مجھے ملامت نہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی محبت ہے ماں عائشہ کے ساتھ، اور سنو حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام ماں عائشہ کے حجرے میں داخل ہو رہے ہیں، ماں عائشہ دودھ نوش فرما رہی ہے، محبوب کی نظر پڑی ہے، فرمایا حمیرہ، حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام
عائشہ کو محبت کے ساتھ کبھی عائش فرماتے، کبھی حمیرہ فرماتے، کبھی طاہرہ، کبھی طیبہ فرماتے. سبحان اللہ. اب جو داخل ہو رہے نظر پڑی ہے، فرمایا میری عائشہ، میری حمیرہ، میرے لیے بھی تھوڑا بچا دینا، میرے لیے بھی تھوڑا بچا دینا. جو نبی علیہ السلام اندر گئے ہیں، ماں عائشہ نے دودھ بچا دیا، محبوب کے مبارک ہاتھوں میں پیالہ دیا ہے، نبی علیہ السلام نے لیا ہے. سنو آگے کی بات مزے کی ہے. فرمایا عائشہ، عائشہ تو نے کہاں لب لگا کے پیے ہیں؟ مجھے نشان نہیں کر، میں محمد میں وہی لب لگا کے پینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ محبت ہے، محبت ہے، یہ عائشہ سے محبت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو اور سنو، اللہ اکبر کبیرہ. وہ عائشہ جس کے ساتھ اتنی محبت ہو، اتنا پیار ہو، اللہ اکبر کبیرہ. جب آخری ایام تھے، باری کسی اور زوجہ کی تھی، فرمایا میرا جی چاہتا ہے اگر تم ناپسند نہ کرو تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے یہ ایام عائشہ کے حجرے میں گزارنے کی اجازت دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی محبت ہے ماں کے ساتھ، ماں عائشہ کے ساتھ. سبحان اللہ. وہ عائشہ فرماتی ہے جب اللہ اکبر کی صدا پڑتی، فرماتی میں آگے آگے کھڑی ہوتی، فرماتے من انتا، تو کون ہے؟ فرماتی میں کہتی میں عائشہ. جواب میں فرماتے من عائشہ، کون عائشہ؟ میں کسی عائشہ کو نہیں جانتا. اور سنو پھر کیا فرماتے؟ فرماتی ہے میں عرض کرتی اللہ کے حبیب، میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ بنت ابی بکر، میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ. فرماتے ہیں اور سنو کیا فرماتے اللہ کے حبیب، من ابی بکر، کون ابو بکر؟ اللہ اکبر. کون ابو بکر؟ اللہ کے میرے دوستو ابو بکر، اللہ اکبر کبیرہ. سنو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا مجھے عائشہ کے ساتھ محبت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر پوچھا آپ کو مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ فرمایا مجھے عائشہ کے باپ ابو بکر کے ساتھ محبت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر. فرمایا میرے اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا وہ سارے کا سارا میرے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو کون ابو بکر؟ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ لوگوں سنو 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 لوگوں، جس نے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دنیا میں احسانات کیے، میں نے دنیا میں ہی اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا. ایک ابو بکر ہے، ایک ابو بکر ہے، ایک ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں دے سکا. کل قیامت کے دن میرا اللہ ہی ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے. جب ماں فرماتی ہے مجھ سے فرماتے من انتا، تو کون ہے؟ میں کہتی میں عائشہ. کون عائشہ؟ بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ. من ابی بکر، کون ابو بکر؟ اللہ اکبر کبیرہ. ماں عائشہ فرماتی ہے جب محبوب یہ فرماتے من ابی بکر، کون ابو بکر، میں کسی ابو بکر کو نہیں جانتا. فرماتی ہے میں سمجھ جاتی اب اس دل کے اوپر ایک اللہ ہی کی محبت کا غلبہ ہے، اب کسی کو نہیں پہچانیں گے. فرماتی ہے میں پیچھے ہٹ جاتی، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے حتیٰ کہ محبوب نماز ادا فرماتے. اللہ اکبر کبیرہ. حتیٰ کہ محبوب نماز ادا فرماتے. اور میرے عزیزوں اور سنو نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ رب العزت سے ملاقات کا بہانہ ہے. بہانہ. اللہ اکبر. نماز اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا جی یہ چاہتا ہے میں اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں. اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں.
اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستو، نماز اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہے، اور پھر نماز میں کیا ہے؟ نماز میں کیا ہے؟ نماز میں کیا ہے؟ نماز میں سجدہ ہے، سجدہ۔ نماز میں سجدہ ہے، سجدہ۔ اور سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ سنو سنو سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ دل کے تختوں پہ لکھ کے لے جاؤ اس حدیث کو، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ الساجد یسجد، اللہ اکبر کبیرہ۔ ساجد سجدہ کرنے والا، تجھے یہ نظر آتا ہے یہ قلیم پہ سجدہ کر رہا ہے، تجھے یہ نظر آتا ہے یہ مصلی پہ سجدہ کر رہا ہے، تجھے یہ نظر آتا ہے یہ فرش پہ سجدہ کر رہا ہے، تجھے یہ نظر آتا ہے یہ مٹی پہ سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ قالین پہ سجدہ نہیں ہو رہا، یہ مصلی پہ سجدہ نہیں ہو رہا، یہ فرش پہ سجدہ نہیں ہو رہا، یہ مٹی پہ سجدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے حبیب پھر کہاں ہو رہا ہے؟ پھر کہاں ہوتا ہے؟ سنو میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، ساجد سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمارے حضرات لمبا سجدہ فرماتے تھے، لمبا سجدہ فرماتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ فرماتے تھے، لمبا سجدہ فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت سجدہ اتنا لمبا کیوں کرتے ہو، اتنا لمبا کیوں کرتے ہو؟ سنو سنو سنو، فرماتے تھے سجدہ اس لیے لمبا کرتا ہوں، جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے اللہ رب العزت کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے، اب اللہ کے قدموں سے سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جب محبت ہو جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیری ہی طرف کو راہ نکلی جدھر کو نکلے ہم، اے اللہ ہم تو جہاں بھی گئے ہیں اللہ ہمیں تو ہی تو نظر آیا ہے، ہمیں تو ہی تو نظر آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر کسی نے عجیب جملے کہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں خیالک فی عینی وذکرک فی فمی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومسواک فی قلبی فأین تغیب۔ سبحان اللہ۔ محبت والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے محبوب میرے محبوب، خیالک فی عینی وذکرک فی فمی، میرے محبوب میری آنکھوں میں ہر وقت تیرا ہی تو خیال رہتا ہے۔ آہا میرے محبوب میری آنکھوں میں ہر وقت تیرا ہی تو خیال رہتا ہے۔ خیالک فی عینی وذکرک فی فمی، میرے محبوب میری آنکھوں میں ہر وقت تیرا ہی تو خیال رہتا ہے۔ میرے محبوب میری زبان کے اوپر ہر وقت تیرے ہی تو تذکرے رہتے ہیں۔ خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومسواک فی قلبی فأین تغیب۔ میرے محبوب میری آنکھوں میں ہر وقت تیرا ہی دھیان رہتا ہے۔ میرے محبوب آپ ہی کے خیال میں آنکھیں کھولتا بھی ہوں بند بھی کرتا ہوں۔ میرے محبوب میری زبان کے اوپر آپ ہی کی تو تذکرے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب میرے دل میں تیری ہی تو تصویر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہی کی تو تصویر کو دل میں بٹھا کے بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَأَيْنَ تَغِيبُ، پھر میرے محبوب آپ مجھ سے غائب بلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے محبوب میرے محبوب میرے محبوب آپ پھر مجھ سے غائب بلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے دوستو میرے حضرت فرماتے ہیں
اللہ اکبر کبیرہ، دل کے کانوں سے سنو، سبحان اللہ۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جب بھی میرے سامنے تذکرہ ہو تو آپ ہی کا تذکرہ ہو۔ میرے محبوب، میرا جی یہ چاہتا ہے میرے سامنے جب بھی تذکرہ ہو آپ ہی کا تذکرہ ہو۔ میرے محبوب، دنیا کے تذکرے ہمیں اچھے ہی نہیں لگتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ دیکھ لے جو جلوہ تیرا ایک بار، دیکھ لے جو جلوہ تیرا ایک بار، پھر وہ غیر کی آرزو نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جس نے آپ کے جلوے دیکھ لیے، رب کریم جس نے آپ کے جلوے دیکھ لیے، اللہ وہ پھر مخلوق کی جانب نظریں اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھ لے جو جلوہ تیرا ایک بار، پھر وہ غیر کی آرزو نہ کرے۔ دن رات جو تیری نعمتیں پائے فقیر، 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 تذکرے پھر چار سو کیوں نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم جو دن رات آپ ہی کی نعمتیں پا رہے ہیں، اللہ آپ ہی کا دیا کھاتے ہیں، آپ ہی کا دیا پیتے ہیں، آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں، رب کریم پھر ہم تو جہاں بیٹھیں گے آپ ہی کی تذکرے کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ آپ ہی کے تذکرے کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محبت والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی نے عجیب جملے کہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ فرماتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ ان اشعار کو ذرا محبت سے سنو، سبحان اللہ، اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو، ہمارے مشائخ نقشبند کا طریق ہے، جہاں جاتے ہیں اللہ کی محبت کی آگ لگا کے جایا کرتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں جاتے ہیں اللہ کی محبت کی آگ لگا کے جاتے ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی لگے گی انشاءاللہ۔ جی ہاں، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم